السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جناب، اس سے پہلے جو میں نے محفلیں کیں ابھی آپ کو بتایا، تمام بیانات میں ابھی اس وقت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے کیا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ دیکھیں، اس محفل میں پھر ایک بار دیکھیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان دیکھیں کہ حضرت علی کو کیا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہارون علیہ السلام کی مثل ہیں۔ 9 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لشکر اسلام کے ہمراہ عیسائی اور رومیوں کے سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے اور تبوک کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، لیکن اس معرکہ میں لڑائی نہ ہوئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 20 روز تک تبوک میں ٹھہرے رہنے کے بعد مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے، اور اس معرکہ کے لیے روانہ ہوتے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہمراہ نہیں رکھا اور آپ کو مدینہ منورہ میں اہل بیت کی حفاظت کی ذمہ داریاں سونپیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی مدینہ منورہ سے لشکر لے کر نکلے تھے کہ منافقوں نے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس لیے آپ کو ساتھ نہیں لے گئے کہ انہیں آپ کی صحبت ناگوارہ گزرتی ہے۔ آپ ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس موضع شرف پر پہنچے اور صورتحال سے آگاہ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ تمہارا مقام میرے نزدیک ایسا ہو جیسا ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا، اور فرق صرف اتنا ہے کہ ہارون علیہ السلام پیغمبر تھے جبکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، کوئی نبی نہیں ہے۔ یعنی میرے آقا فرماتے ہیں، اے علی، جو منافقین بکتے ہیں ان کو بولنے دو، جو وہ کہتے ہیں ان کو کہنے دو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم میرے نزدیک ایسے ہو جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تھے، ان کے پاس جو مقام تھا ان کا، وہی مقام تمہارا میرے نزدیک ہے، مگر فرق اتنا ہے کہ وہ پیغمبر تھے، میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، کوئی نبی ہے ہی نہیں میرے بعد، مگر تم ان کے مثل ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ روایات کے مطابق جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملے کے لیے لشکر اسلام کو خفیہ تیاریوں کا حکم دیا تو حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ نے قریش کو ایک خط لکھا جس میں تحریر تھا کہ میرا غالب گمان ہے یہ ہے کہ لشکر اسلام مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کو تیاریاں کر رہا ہے۔ حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خط ایک عورت کو دیا جو اس نے خط کو اپنے بالوں میں چھپا کر مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی، میرے آقا کو بذریعہ وحی اس بات کی اطلاع دی گئی کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر بن العوام اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو طلب فرمایا اور انہیں اس عورت کا حلیہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ فلاں جگہ یہ عورت تمہیں ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، تم وہ خط لے کر آ جاؤ۔ جب یہ تمام حضرات اس عورت کے پاس پہنچے تو اس عورت سے خط کے بارے میں دریافت کیا۔ اس عورت نے لا علمی کا اظہار کیا اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ عقیدہ دیکھیں، اور یہی ایمان ہے کہ میرے آقا کبھی نہ جھوٹ بولے تھے، کبھی نہ جھوٹ بولے اور نہ کبھی جھوٹ بول سکتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا تیرے پاس خط ہے اور تیرا حلیہ بتایا ہے، نشانیاں جو بتائی ہیں وہ تو ہی عورت ہے، تیرے پاس خط ہے تو ہے، کیوں؟ کیونکہ میرے آقا نے فرما دیا۔ پھر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میان سے تلوار نکالی اور اس عورت کو قتل کرنے کی دھمکی دے دی، جس پر اس عورت نے اپنے بالوں میں سے وہ خط نکال دیا۔ آپ وہ خط لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ خط پڑھا
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا یہ خط حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا تو انہوں نے معذرت کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس خط کو تحریر کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہ تھا کہ میں منافق ہو گیا ہوں یا مرتد ہو گیا ہوں۔ میں آج بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صدق دل سے ایمان رکھتا ہوں۔ میں یہ خط صرف اس لیے تحریر کیا تاکہ قریش پر میرا حق ثابت ہو جائے اور وہ میرے اہل و عیال کی حفاظت سے غافل نہ ہوں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سچ پر انہیں معاف فرما دیا۔ کیوں نہ فرمائے؟ ہم اور آپ ہوتے تو معاف نہیں فرماتے کہ ایک تم اتنے بڑے کام کو تم انجام دینے کے لیے جا رہے تھے، اللہ نے مجھے خبر دی، میں نے معاملے کو سلجھا لیا، لپٹا لیا، مگر تم نے ایسا کیوں دھوکہ دیا مسلمانوں کو؟ ہم ہوتے تو ایسا کہتے، مگر نہیں، قربان جائیں دو جہاں کے آقا پر۔ ہمارے دلوں کے راج سے زیادہ قریب ہیں، ہمارے دلوں سے زیادہ قریب ہمارے آقا ہیں، ہماری جانوں سے زیادہ قریب آقا ہیں۔ اسی لیے آقا نے دل کے حال کو جان لیا کہ حضرت حاطب صحیح فرما رہے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، وہ سچ بول رہے ہیں۔ اسی لیے میرے آقا نے ان کے اس معذرت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا، اور جب انہوں نے معافی مانگی تو میرے آقا نے ان کو معاف فرما دیا۔ اے علی، کیا تم نبوت کا بوجھ اٹھا لو گے؟ فتح مکہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس بت کی جانب اشارہ فرماتے وہ بت اوندھے منہ زمین پر گر جاتا۔ جب تمام بت ٹوٹ گئے تو ایک بت جو کہ سب سے بلند جگہ لگا ہوا تھا، نصب تھا، اس کو توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم میرے کندھوں پر چڑھ کر اس بت کو توڑ دو۔ یہاں میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، غور کرنے کا مقام ہے۔ ایک دور وہ تھا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر ہجرت کیے، وہ رات جب نکلے تو غار حرا جب آپ پہنچے، وہ کتنا بڑا 5000 فٹ کی اونچائی پر وہ غار تھی۔ تو میرے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور کی بارگاہ میں، حضور میرے کاندھوں پر بیٹھ جائیں، اتنی اونچائی ہے، آپ تو کو تکلیف ہوگی، میں لے چلتا ہوں۔ تو آقا نے یہ نہیں فرمایا، کیا نہیں فرمایا؟ وہ یہاں دیکھیں، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر خاموش ہو گئے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اے علی، حضرت علی نے فرمایا کہ آپ میرے کاندھوں پہ حضور بیٹھ جائیں اور بت کو توڑ دیں، جبکہ حضور نے فرمایا علی میرے کاندھوں پہ بیٹھ جاؤ۔ تو حضور نے فرمایا علی، کیا تم نبوت کے بوجھ کو اٹھا لو گے؟ خاموش ہو گئے۔ جبکہ ابو بکر صدیق نے عرض کی حضور آپ میرے کاندھوں پہ بیٹھ جائیں اور میں غار تک آپ کو لے جاؤں گا۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا اے ابو بکر کیا تم نبوت کے بوجھ کو اٹھا لو گے؟ نہیں فرمایا، بلکہ حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کے کاندھوں پر سواری کی، آپ وہاں تشریف فرما ہو گئے اور حضرت ابو بکر صدیق آپ کو غار حرا میں لے گئے، 5000 کی بلندی پر اوپر پہاڑ پر آپ حضور کو تشریف فرما ہو کر لے گئے، مگر حضور نے وہاں نہیں فرمایا، یہاں فرماتے ہیں۔ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات سن کر خاموش ہو گئے، کیا اے علی تم نبوت کے بوجھ کو اٹھا لو گے؟ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھوں پر چڑھ کر اس بت کو آپ نے توڑ دیا، حضرت علی نے اس بت کو آپ نے توڑ دیا۔ ایک روایات کے مطابق حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھوں پر چڑھے تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تمام پردے ہٹ چکے ہیں اور میرا سر عرش کے قریب ہے اور آسمان کی ہر چیز تک میری رسائی آسان ہے۔ تو آقا کیا فرماتے ہیں؟ آقا نے فرمایا اے علی، تمہیں جو کام کہا گیا ہے تم وہ کرو، جو تمہیں کیا دکھ رہا ہے، کہاں سر پہنچ گیا یہ مت بتاؤ، تمہیں صرف بت توڑنے کے لیے کاندھوں پہ چڑھایا گیا ہے، بت کو توڑو۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بت کو توڑا اور چھلانگ لگا کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھوں سے نیچے اتر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے اتنی بلندی سے چھلانگ لگائی لیکن مجھے کچھ تکلیف نہ ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ اے علی، تجھے کیسے تکلیف ہوتی جبکہ تو محمد رسول اللہ کے کندھوں پر تھا اور تجھے اتارنے والا جبرائیل علیہ السلام تھے، تجھے اتارنے والے حضرت جبرائیل تھے
حضرت علی چڑھے کاندھوں پر تھے، مگر سر کہاں بتا رہے ہیں کہ عرش پر لگنے والا ہے، میرا سر عرش کے قریب ہو چکا ہے حضور، مجھے آسمان کی تمام پردے ہٹا دی گئے میری آنکھوں سے، اللہ نے مجھے سب کچھ دکھ رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں علی تم جس کام کے لیے بھیجا گیا وہ کام کریں۔ تو یہ دیکھیں مقام ہے، یہاں سے یہ بتایا گیا ہے کہ ہر جو لوگ آپس میں لڑتے اور جھگڑتے ہیں، ضد کرتے ہیں کہ فلاں مقام بلند ہے، کسی کا فلاں صحابہ کا مقام بلند ہے، ارے جس مقام کو میرے آقا نے بلند کر دیا اسے کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ تمام صحابہ، تمام صحابی رسول ہماری آنکھوں کے تارے ہیں جو اللہ اور رسول کے پیارے ہیں۔ ہم کون ہیں یہ کہنے والے کون بلند و بالا ہیں؟ ہم کون ہیں یہ کہنے والے کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے؟ نہیں، ایک طرف ابوبکر صدیق کے کاندھوں پر میرے آقا جلوہ فرما ہوتے ہیں تو ایک طرف آقا کے کاندھوں پر حضرت علی جلوہ فرما ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، مقام دیکھیں، مرتبہ دیکھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق بے مثال ہیں، حضرت علی بھی بے مثال ہیں، نہ ان کی کوئی مثال ہے نہ حضرت علی کی کوئی مثال ہے۔ ہمارے منہ میں وہ زبان نہیں ہے جو نہ ان کی تعریف کریں اور ان کی تعریف نہ کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ مرتے دم تک ہم تمام صحابہ کی تعریف کریں اور تمام صحابہ کے نقش قدم پر چلیں۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی بے مثال ہیں اور حضرت علی بھی بے مثال ہیں، کیوں نہ ہو؟ کہ بعد الانبیاء، وہ تمام انبیاء کے بعد میں انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، اور یہ اہل بیت اطہار میں ہیں، اور جو اہل بیت ہیں وہ اہل بیت دنیا میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ حضرات محترم، تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ کون صحابہ بلند ہے کون بلند و بالا ہے، کس کا مرتبہ اونچا ہے کس کا مرتبہ نیچا ہے۔ یہ اونچ نیچ کے چکر میں اپنے ایمان کو ہاتھوں سے نہ دھو بیٹھیں، اپنے ایمان کو خراب نہ کر بیٹھیں، اپنے ایمان کا خاتمہ نہ کر بیٹھیں، بلکہ اتنا جانیں کہ حضور نے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کو بنایا، یعنی حضور کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، اور حضرت عمر فاروق اعظم کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں حضرت امیر المؤمنین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ بس جو ترتیب میرے آقا نے دنیا والوں کو دے دی ہے ہمیں اسی پہ عمل کرنا ہے، ہمیں اسی بات کو ماننا ہے۔ اگر اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں اپنی بھلائی چاہتے ہو، تو کبھی تم اونچ نیچ کے فرق میں نہ پڑھو، بلکہ حضور کی زندگی سیرت کو پڑھیں، حضور کے فرمان کو پڑھیں کہ میرے آقا نے کس کا مرتبہ بلند و بالا کر دیا ہے، کس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، بس ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ لوگ کیا بکواس کرتے ہیں، لوگ کیا لڑتے جھگڑتے ہیں کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل و اعلیٰ حضرت علی ہیں، ان کے بعد ان سے پہلے کسی کا مرتبہ بلند و بالا نہیں ہے، تو آپ ان سے کہنے کہ اپنے منہ کو بند رکھیں، خاموش رہیں، تم مانتے ہو تو تم مانتے رہو۔ اگر ہم ایسا مانیں گے تو یہ حضور کے حکم کی نافرمانی ہو جائے گی، یہ حضور کے حکم کی نافرمانی ہو جائے گی، جبکہ میرے آقا نے خود ارشاد فرما دیا کہ افضل البعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ تمام انبیاء کے بعد دنیا میں افضل و اعلیٰ اگر کوئی ذات ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے، ان کے بعد فاروق اعظم کی ذات ہے، ان کے بعد عثمان غنی کی ذات ہے، اور ان کے بعد حضرت علی شیر خدا کی ذات ہے۔ تو یہ چاروں یار ہیں، یہ حضور کے چار خلیفہ ہیں۔ تمام صحابہ میں سب سے بڑا بلند و بالا رتبہ ان چاروں کا ہے، ان کے بعد سب صحابہ کا مرتبہ بلند و بالا ہے، اور ہمارے نزدیک تمام صحابہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں جو اللہ اور رسول کے پیارے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے ایمان کو سلامت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام صحابہ کے فرمان پر ان کے نقش قدم پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام حضرات مل کے توبہ کر لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی محفل میں جو آپ کو بتایا جائے گا وہ غزوہ تبوک سے واپسی پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقیب اسلام کس کو بنایا، انشاءاللہ تعالی اس پہ گفتگو کی جائے گی۔ ابھی صرف علی شیر خدا کی شان بیان ہو رہی ہے، انشاءاللہ تعالی اس کے بعد میں یہ بیانات جب پورے ہو جائیں گے تب انشاءاللہ تعالی ہم شروع سے حضرت ابوبکر صدیق کی شان انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے ترتیب سے، پھر عمر فاروق اعظم، عثمان غنی کی انشاءاللہ تعالی ضرور بیان کریں گے۔ تو